شادی کا رہے اس شادی پر سایہ علی زہرا کی شادی کا. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. سب نہ کہیں بس ایک آدمی کہہ دے ہمیں معلوم ہے نہ سب ہمارے لیے آتے ہیں نہ ہم سب کے لیے آتے ہیں. ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا, ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا. ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا, ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا. چند لوگوں کی محبت ہی غنیمت ہے میاں, شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا. چند لوگوں کی محبت ہی غنیمت ہے میاں, شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا. عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا, رہے اس شادی پر سایہ علی زہرا کی شادی کا. جو رشتہ ہو چکا ہے وہ جنت تک رہے قائم, تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا. جو رشتہ ہو چکا ہے وہ جنت تک رہے قائم, جو رشتہ ہو چکا ہے وہ جنت تک رہے قائم, تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا. عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا, رہے اس شادی پر سایہ علی زہرا کی شادی کا. بلا تاخیر مسجد کے امام صاحب قاری شفیق احمد صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. محبت سے بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ, جشن شادی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ ایما مدد, قادریم نعرہ غوث اعظم زنم, دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. ایک مرتبہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. پڑھیے محبت سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ, نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم, میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا ہے, اور یہ آپ بھی جان رہے ہیں کہ آج جو اس بزم کو سجایا گیا ہے یہ کاوشیں ہیں, محنتیں ہیں جناب حافظ و قاری مولانا نوشاد عالم صاحب کی. ان کی محبتوں پر, ان کی خوشیوں پر, اور ان کی خوشیوں میں لبیک کہنے والی والدہ کا حمایت رہی, جو آج اس جلسے کو سجایا ہے. انہوں نے اپنے بھائی محبوب عالم صاحب کی شادی کی تکمیل کے تشکر میں, کیونکہ حضرات یہ نگاہیں دیکھتی ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ نہ جانے کیا کیا بزم کرتے ہیں, مگر لائق مبارکباد ہیں جناب مولانا نوشاد عالم صاحب, ان کے بھائی بھی, ان کے والدین بھی, اور ان کے وہ بھائی جن کا نام محبوب عالم ہے. سبحان اللہ کہیے, کیونکہ حضرات محبوب تو محبوب ہوتے ہیں. ارے یہ محبوب تو وہ ہیں کہ جن محبوب کے صدقے میں اللہ کریم نے ساری کائنات کو بنایا ہے. کہیے سبحان اللہ. وہ کون ہے؟ وہ رب کے محبوب ہی تو ہیں. آنے والے لاکھوں آئے مگر محبوب نہیں آئے, مگر رب کا محبوب آیا ہے. سبحان اللہ. آج اپنے بھائی کی اس شادی کو محبوب بنانے کے لیے جناب نوشاد عالم صاحب نے اپنی محنتوں سے اس جلسے کو سجایا ہے. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا مجھے حق بولنے کی, آپ کو حق سننے کی مولا توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اور مولا اس محبوب محفل کے صدقے میں اللہ کریم ان کے بھائی کی زندگی میں جو آنے والی دلہن صاحبہ ہیں, اللہ ان کو بھی ان کے لیے محبوب بنائے, ان کی اولاد کو بھی محبوب بنائے. اللہ کریم ان سارے بھائیوں کو آپس میں اتنا محبوب بنائے, ان میں آپس میں اتنی محبت فرمائے کہ اللہ کریم ان سبوں کی, ان کے والدین کی زندگی میں مولا بے شمار خوشیاں عطا فرمائے. اور عزیزان محترم, شاعر تو یوں کہتا ہے, پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر, پیاسے
پیاسے رہو گے ساتھی کوثر کو چھوڑ کر، ارے چائے پی جاؤ ساتھ سمندر نچوڑ کر۔ اور کتنا بلند ہو گیا یہ مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ آج جناب ہمارے نوشاد عالم صاحب نے جو ایک رشتہ جوڑا ہے، یہ طریقہ جوڑا ہے، شادی میں ہم نے بھی بہت ہوتی ہوئی دیکھی ہے، آپ نے بھی بہت ہوتی ہوئی دیکھی ہوں گی، مگر آج جو رشتہ جوڑا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، ساقہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی، یہ نکاح میرے سرکار کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ اس حسین موقع پر انہوں نے محبوب عمل کیا ہے، اللہ کریم ان کے جو جلسہ کیا ہے اللہ پاک اس کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ منٹ اور بچے ہیں۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ آج جو زمانے میں دیکھ رہے ہیں نا طرح طرح کی پریشانیاں، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اور اسی سے ہوئی قوم بے اقتدار اپنی، اور نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ عزیزان محترم، اگر ہمیں کامیابی پانی ہے، ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ اور میرے دوستوں، جب ہم مصطفیٰ کے طریقوں کو اپنا لیں گے، مصطفیٰ کے اصولوں کو اپنا لیں گے، مصطفیٰ کے قانون کو اپنا لیں گے، اور ہم اگر زمین پر چلے تو یہ سوچ کر چلے جیسے مصطفیٰ چلے تھے ہم ویسے چلے، تو یہ ہمارا چلنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اگر ہم کسی کو دیکھیں تو یہ سوچ کر دیکھیں کہ جیسے مصطفیٰ نے دیکھا ہے ہم بھی ویسے دیکھیں گے، یہ دیکھنا بھی تمہارا عبادت ہو جائے گا۔ کچھ کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ مصطفیٰ نے بھی کیا تھا، ہم اپنے آپ میں ویسا ہی کرنے کی کوشش کریں جیسا مصطفیٰ نے کیا تھا، مصطفیٰ کے طریقہ کو زندہ، مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، ہمارا ہر عمل رب کی بارگاہ میں عبادت بن جائے گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم بے اقتدار اپنی۔ اور عزیزان محترم، آئیے تاریخ کے حوالے سے ایک تاریخ آپ کی سماعتوں کے حوالے اور کیے دیتا ہوں۔ ایک تاریخ حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ کی، دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، دل میں یہ ارادہ بنا لیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ یاد رکھیے میرے دوستوں، مفتیان اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، جنت میں تنہا کوئی نہیں جائے گا بلکہ ایک جوڑا ہوگا، اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ انہوں نے جب اتنا پڑھا، اتنا سنا کہ جب جنت میں تنہا نہیں جاؤں گا، جنت میں جانے سے پہلے اللہ کریم میری شادی کرے گا، میری ایک بیوی ہوگی، تو دل میں یہ ارادہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا کی کہ مولا جو میری بیوی ہو وہ میری بیوی میں دنیا میں ہی دے گا۔ دنیا میں شادی کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، مگر جب سنا تو دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں دنیا میں ہی ان کو دیکھ لوں۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن زید رات کو سوتے ہیں، اور سونے کے بعد آپ میں کے دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیوی حضرت میمونہ ولید آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ عزیزان محترم، یہ میمونہ ولید جو تھی، جو حسن والی نہ تھی، خوبصورت نہ تھی، گوری نہ تھی، بلکہ پکے رنگ کی تھی۔ عزیزان محترم، حضرت میمونہ ولید جو کہ حبشہ کی رہنے والی تھی، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ کے دل میں خیال آیا کیوں کہ جنت میں ملاقات سے پہلے میں ان کو دیکھ لوں۔ ان کو دیکھنے کے لیے اب دل میں خیال آیا، حضرت میمونہ نے بتا دیا کہ میں بصرہ میں رہتی ہوں، حضرت عبداللہ ہے، آئیے ارادہ لیتے ہیں، بصرہ میں ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب جب بصرہ پہنچتے ہیں، بصرہ والے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ آئے ہیں، جب آپ پوچھا حضور کیسے آنا ہوا ہے، آخر آپ کیوں آئے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں آج یہاں بصرہ میں آیا ہوں، بصرہ کی سرزمین پر آیا ہوں، میں میمونہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں میمونہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا اے عبداللہ کیسی بات کرتے ہو، میمونہ سے تمہارے ملنے کی کیا ضرورت ہے، میمونہ تم سے ملنے لائق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو مجھ سے ملنے لائق کیوں نہیں ہے، اللہ اکبر، لوگوں نے بتایا حضور اس لیے نہیں ہے کہ میمونہ ایک دیوانی عورت ہے، ایک پاگل عورت ہے، ان سے تمہیں ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہا اے لوگوں یہ تو بتاؤ ان کا ایسا کون سا عمل ہے جن کی بنیاد پر تم ان کو دیوانہ کہہ رہے ہو، ان کو پاگل کہہ رہے ہو۔ لوگوں نے بتایا اے عبداللہ ان کا عمل یہ ہے کہ جب کوئی ہنستا ہے تو اس کے پاس جا کر وہ رونے لگتی ہے، اور جب کوئی روتا ہوا ہوتا ہے تو حضرت میمونہ اس کے پاس جا کر ہنسنے لگتی ہے۔
الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا لوگوں میں ملنے کے لیے آیا ہوں، کم سے کم مجھے پتا تو بتاؤ۔ بتانے والوں نے پتا بتایا کہ یہاں نہیں بلکہ بصرہ شہر سے دور جنگل ہے، اور جو بڑا بھیانک جنگل ہے، جو درندوں کا جنگل ہے، جو وحشیوں کا جنگل ہے، وہیں پر وہ ہم بصرہ کے لوگوں کی بکریوں کو کرائے پر چراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک بہانہ تھا۔ حضرت عبداللہ جنگل کی طرف چلے گئے، اور جنگل میں جا کر میرے دوستو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھا تو حیرت کی انتہا آ رہی۔ اسی جنگل میں پہنچتے ہیں جیسا کہ لوگوں نے بتایا تھا کہ واقعی وحشی درندوں کا جنگل ہے، خوفناک جنگل ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی درندے ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان کے قریب پہنچتے ہیں تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جا کر دیکھا تو حضرت میمونہ ہے، صحرا میں جنگل میں مصلی بچھاتی ہیں اور مصلی پر نماز پڑھ رہی ہے، اور وہ بکریاں جو تھیں ان وہ بکریاں جنگل میں چر رہی ہیں۔ اب آپ کو حیرت ہے کہ آخر میمونہ کی بکریوں کو کون چرا رہا ہے؟ میرے دوستو تاریخ گواہ ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں میں نے پھر میمونہ کی طرف نہیں دیکھا بلکہ میں نے ان بکریوں کی طرف دیکھا کہ آخر ان کو چرا کون رہا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو معاملہ ہی کچھ عجیب تھا۔ وہ جنگلی جانور، وہ شیر جن کی غذا بھیڑ اور بکریاں ہیں، اب وہ اس کو کھا نہیں رہے ہیں بلکہ ان کی وہ رکھوالی کر رہے ہیں۔ حضرت میمونہ اتنے سلام پھیر دیتی ہیں۔ آپ اعلان فرماتی ہیں اے حضرت عبداللہ، ہماری اور آپ کی ملاقات تو جنت کی تھی، آپ یہاں ملنے کے لیے کیسے آ گئے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے کہا تمہیں یہ کس نے بتا دیا ہے؟ آپ نے کہا جس رب نے تمہیں بتا دیا ہے اسی رب نے مجھے بتا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اے میمونہ یہ تو بتاؤ، یہ تو فطرت کے خلاف ہے کہ آج تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ شیروں کا جو غذا ہوتی ہے وہ بھیڑ اور بکریاں ہوتی ہیں، مگر آج جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ شیر جو بکریوں کو کھاتے ہیں وہ آج تمہاری بکریوں کو کھا نہیں رہے ہیں بلکہ ان کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ آخر ان شیروں نے تمہاری بکری پر سے صلح کب سے کر لی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ، جب سے میں نے اپنے نفس سے صلح کر لی ہے اور جب سے میں نے اپنے رب سے دوستی کر لی ہے، ان بکریوں نے بھی میرے ان شیروں نے بھی میری بکریوں سے دوستی کر لی ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہیں۔ رب کو دوست بنانے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں دعا اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔